آگے اس کے والدین کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی یہودی بنا دیتا ہے۔ تو بچوں کی مثال مولٹن میٹل کی سی ہے کہ جس مرضی سانچے میں ڈھال لیں، گرم لوہا ہوتا ہے نا، تو آپ جس مرضی سانچے میں اس کو ڈھال لیں وہ ڈھل جاتا ہے، لیکن جب وہ ایک دفعہ سخت ہو جائے تو پھر کیا جی؟ تو بچے کورے کاغذ کی مانند ہیں، جو کچھ آپ نے ان کے اوپر لکھ دیا بچپن میں، ساری زندگی وہ چلے گا، ساری زندگی وہ چلے گا۔ تو والدین کی آج کے اس فتنے کے دور میں جب بچے بڑے ہو کر ہمارے بچے نہیں رہتے اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں، نیت کریں۔ نیت تو کریں بھائی، ہے ہی نہیں نیت، معاشرے میں نیت ہی نہیں ہے۔ باپ سمجھتا ہے میں محنت مزدوری کر رہا ہوں اور میں تو بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہوں، اسکول کی فیسیں دے رہا ہوں، گھر کا کرایہ دے رہا ہوں، بجلی کا بل میرے ذمے، گیس کا بل میرے ذمے، کپڑے میں لے کر دیتا ہوں، تو میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ ماں یہ سمجھتی ہے میں کپڑے دھو رہی ہوں، ماں یہ سمجھتی ہے میں جھاڑو لگا رہی ہوں، ماں یہ سمجھتی ہے میں تو 5 وقت کا کھانا پکا کے دے رہی ہوں، 3 وقت کا نہیں 5 وقت کا، تو میری ذمہ داری پوری ہے۔ اب نہ ماں اپنی اصل ذمہ داری کو سمجھا، نہ باپ نے اپنی اصل ذمہ داری کو سمجھا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے بچے گلی محلے کے حوالے ہو گئے اور بڑے ہو کر وہ گلی محلے والوں کے ہی ہو گئے۔ وہ دوستوں کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں، پھر ماں باپ آ کے گلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے تو ہمارے بچے نہیں۔ ارے بھائی جب وقت تھا تو اس وقت تو آپ نے ان کی ٹریننگ نہیں کی، جب وقت تھا ان کے کورے کاغذ کے اوپر لکھنے کا اس وقت آپ نے لکھا نہیں ہے، اب گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ 9 سال تک کا بچہ یہ ماں باپ کا غلام ہوتا ہے، 9 سے 14 سال کا بچہ یہ ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے، اور 14 سال کے بعد یا تو وہ ماں باپ کا دوست ہوگا یا ماں باپ کا دشمن۔ تو ہمارے پاس 14 سال تک کا وقت ہے، ہم اپنے بچوں کی فکر کر لیں، ان کی تربیت کی کہ وہ اچھے مسلمان بن جائیں۔ انشاءاللہ ہمارے بچے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی اور ہماری قبر بھی رحمتوں سے بھر جائے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں۔ ابھی میرا کشمیر کا دورہ تھا تو ایک ہی علاقے میں ہم نے 4 بیانات کیے اللہ کے فضل سے، تو اس میں سینکڑوں خواتین شریک ہوئیں، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کی بھی یہاں پر اختتام ہوا اس کا اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں نے اسی بیان کو بیان کیا، آج میں پھر اسی بیان کو بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے بیانات سے متاثر ہو کر ہمیں کہیں جی بڑا اچھا بیان کرتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں۔ ہماری دعوت و تبلیغ والے ساتھی پچھلے 100 سال سے ایک ہی سبق کو دہرا رہے ہیں۔ کس لیے دہرا رہے ہیں؟ کہ یہ چیز ہماری روح کے اندر گھس جائے بھائی، ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہم دین کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں، ہمارے دلوں میں ایمان جڑ پکڑ لے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے پچھلے 100 سال سے ایک ہی سبق دہرایا جا رہا ہے، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ۔ کس لیے جی؟ پیپسی والے پچھلے 70 سال سے کیا پیپسی کر رہی ہے، کچھ اور کر رہے ہیں جی؟ وہ پیپسی کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ پیپسی لوگ استعمال کریں بھائی۔ ہم بھی ایک سبق کو بار بار اس لیے دہرانا چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کے اندر وہ سبق گھس جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عمل کرنے سے بات بنے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے ہم لوگ شیریں الہانی کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم فصیح اللسان ہونے کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم شعلہ بیانوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پہلے تو صرف ہمیں سٹیج پر گا کے لوگ اچھے لگتے تھے کہ جی وہ اچھا گا رہے ہیں،
اب ہمیں ممبر پہ بھی وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو گا گا کے ہمیں سنائیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہاں زکریا مسجد میں ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے بیان اس بات سے شروع کیا کہ بھائی گانے سن سن کر ہماری تربیت کچھ اس طرح سے ہو گئی کہ ہمیں ممبر کے اوپر بھی گانے والے ہی اچھے لگتے ہیں، ہمیں ممبر کے اوپر بھی گانے والے ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو میرا بھائی، ہمارا کسی بھی دین کی بات کو سننے کا مقصد عمل ہے۔ کیا مقصد ہے جی؟ ہم عمل کرنے والے بن۔ میرا بھائی، یہ عمل اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہی عمل کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ مقصد بتا رہے ہیں، موت اور حیات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کر کے آئے، نیک اعمال کر کے آئے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم جب بھی دین کی بات سنیں ہم کیا کریں جی؟ عمل کی نیت سے سنیں۔ یا اللہ ہمیں کیا کر؟ عمل کرنے کی، عمل کرنے کی۔ تو یہ عاجز دو چیزوں پر آج مختصر سی بات کرے گا۔ میں آپ کو ایک ماں کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہاں جو بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تاکہ ان کے دل کے اندر یہ درد پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے بیٹے کی، کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہے، میں نے اپنے پوتی کی، نواسی کی، نواسے کی، پوتے کی تربیت کرنی ہے، بھائی چھوٹے کی تربیت کرنی ہے۔ اور والد اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھائی بیٹھے ہیں، تو وہ بھی یہی فکر لے کر جائیں۔ ہمارے بڑے بڑا زبردست اہتمام کیا کرتے تھے ان چیزوں۔ ہم بھی اس کی نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں گے جی؟ دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے اللہ والے ہیں، اور شاید ایسا کوئی بھی بڑا عالم اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو آپ کا معیشت، اسلامی معیشت کا نظام ہے، اس کو اور اسلامک بینکنگ کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروانے والے مفتی تقی عثمانی صاحب الحمدللہ۔ اس وقت وفاق المدارس کے وہ صدر بھی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، بڑی غور سے سننے والی بات ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی طرح سے اسلامی تربیت نہ کی، ان کو اچھا مسلمان نہ بنایا، تو اس چیز کا فرماتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس چیز کا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے جو آنے والے فتنے ہیں ان کی وجہ سے دہریے نہ بن جائے۔ اور ایسا ہو رہا ہے۔ انڈیا کے اندر 8 لاکھ مسلمان بچیوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، 8 لاکھ بچیوں نے۔ ہمارے یہ راولا کوٹ یہاں قریب ایک جگہ ہے، میرا ننیال ہے، وہاں پر آزاد کشمیر میں علاقہ، وہاں لوگ بڑے فاسٹلی دہریے بن رہے ہیں، دہریے بن رہے ہیں۔ کیوں بن رہے بھائی؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، ہم نے ان کے دل کے اوپر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ڈالی، لہٰذا وہ گلی محلے اور سکولوں کالجوں کے حوالے ہو گئے، وہ جس کے ہتھے چڑھے وہی کچھ اس نے اس پر لکھ دیا۔ اب وہ اتنا مضبوط لکھا گیا کہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کو مٹانا، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے مٹانا۔ اور میں ایک بات بڑے تجربے کے بعد، الحمدللہ ہمارے پاس درجنوں نوجوان مختلف امور کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اس وقت 4 مہینے لگانے کے لیے ہمارے 5 بچے ایسے چل رہے ہیں جو کبھی مسجد میں بھی نہیں آئے تھے، ان کو کسی نے ان کی منت سماجت کی اور ان کو مسجد میں لے آئے، وہ تعلیم میں بیٹھنا شروع ہو گئے، اور تعلیم میں بیٹھ کر ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ بھئی ہماری زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اور کرنا ہے، وہ 3 دن لگائے انہوں نے، ان کی دماغ کے اندر بات گھس گئی 4 مہینے میں۔ اس پرفتن دور کے اندر نوجوان بچے جو گٹار پسند کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں، وہ بستر اٹھا کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ کسی کی وہ تشکیل ہوئی سندھ کے اندر، دادو کے اندر، کوئی وہ انٹیریئر پنجاب کے اندر چلا گیا، کوئی بلوچستان کے اندر چلا گیا، ذرا سا ماحول ایسا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا جی؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہاں میرے بھائی اور دوستو، یہ معصوم بچے ہیں، ہمارے گھروں کے بچے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔
ان کو فرشتہ بنانا اور یا ان کو شیطان کے راستے پر چلانا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم گھروں کا ماحول ایسا بنا دیں گے جو شیطانوں والا ہے تو یہ بڑے ہو کے اسی راستے پر چل جائیں گے، اللہ میں معاف فرمائے۔ اور اگر ہمارا گھروں کا ماحول نیک سیرت فرشتوں والا ماحول ہوگا تو بڑے ہو کے یہ فرشتے بن جائیں گے۔ لہٰذا ہم اس کی فکر کریں، سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ہم نے اپنے انٹینشنلی ارادتاً بچوں کی تربیت پر زور لگا کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانا ہے۔ اور اچھا مسلمان تقریر سے نہیں بنے گا جی، واضح و نصیحت سے نہیں بنے گا۔ اچھا مسلمان کس سے بنے گا جی؟ ہمارے عمل سے بنے گا۔ میرے گھر کا ماحول، میری بیوی، میں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے انشاءاللہ آٹومیٹیکلی نمازی بن جائیں گے کہ میرا باپ پڑھ رہا ہے، میری ماں پڑھ رہی ہے۔ میں قرآن پڑھوں گا، میرے بچے، میری بیوی پڑھ رہی ہے، میرے بچے دیکھ کر آٹومیٹیکلی قرآن کی طرف آ جائیں گے۔ میں سچ بولوں گا، میرے بچے خود بخود اس کی طرف آ جائیں گے۔ اور اگر میں صرف تقریروں پر رہا، بیانات پر رہا، واعظ و نصیحت پر رہا تو میری بدعملی میری سالوں کی محنت کو دڑم کر کے گرا دے گی ایک لمحہ۔ اب ایک باپ ہے، وہ محنت کر رہا ہے اپنے بچوں کے اوپر، بیٹا سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، اور باپ گھر میں بیٹھا ہے، کسی کا فون آ گیا تو یہ اپنے باس کو یا کسی کو کہتا اب بھائی میں گھر پہ نہیں ہوں موجود۔ اب بتائیں وہ جو سچ بولنے والی ترتیب ہے یا واضح و نصیحت ہے وہ بچہ سنے گا تو بچہ تو سوچے گا کہ بھئی میرا باپ تو گھر کے اندر موجود ہے اور یہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ موجود نہیں ہوں۔ تو کیا خیال ہے، وہ ہمارے واضح و نصیحت کو لے گا یا میرے عمل کو لے گا؟ بچپن میں ایک چیز دیکھی ہم نے سکرین کے اوپر، ایک باپ کتاب پڑھ رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، اور اس نے سگریٹ لگایا ہوا ہے، ماچس کی سگریٹ لگایا ہوا ہے، پاس ایک معصوم بچہ کھیل رہا ہے تو وہ کھیل کم رہا ہے اور باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نا اس بچے نے کچی پینسل نکالی، وہ منہ میں لگائی اور وہی ماچس کی تیلی نکال کے اس کی دوسری طرف جلانا شروع۔ لکھا ہوا تھا بچے بڑوں کے نقال ہوتے ہیں، بڑوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب ہم تو دین کی طرف ہمارا رجحان ہوتا نہیں ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کیوں نہیں کرتے، بھائی یزید بستانی کیوں بننے کی نقل نہیں کرتے۔ تو ہم عمل والی زندگی طرح ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اتنی تباہی نکل چکی ہے، میں معاشرے میں چلنے پھرنے والا آدمی ہوں کہ آپ یقین کریں ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کی، ہم نے ایک نسل تباہ کر دی۔ اللہ کی قسم نسل تباہ ہوگی۔ ہمارے بچے نہیں رہے میرا، ہاں ہمارے بچے بڑے ہو کے ماں باپ کو غرا رہے ہیں۔ بچیاں ماں کو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ امی جی تسی پرانے زمانے دے لوگ ہو، تمہیں کیا پتا کیا طریقے نئے دور میں جینے کے کیا طریقے ہیں۔ اس بات پر زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، یہ اتنی خطرناک بات۔ وہ بچی جو ماں کی پیٹ سے جنم لیا وہ اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نئے دور کے کیا تقاضے ہیں، اور بچہ باپ کو کہہ رہا با جی تھانوں کی پتہ جی، اسی تے بہتر سمجھتے ہیں، ہم نے سائنس اینڈ کالج یونیورسٹی پڑھی ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات۔ تو کل کے رونے سے آج ہی ہم اس کی نیت کریں، آج اس کی نیت کریں، ہم نے اپنے بچوں کو بہترین مسلمان۔ ایک عورت جو ہے اس کا خامند فوت ہو گیا، چھوٹا بچہ چھوڑا اس نے گود میں۔ اب وہ بیچاری اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو اس نے پرورش شروع کی، بچہ 6-7 سال کا ہو گیا۔ تو جب بچہ گلی محلے میں چلنے پھرنے لگا تو ماں کو اس چیز کا خطرہ پیدا ہوا کہ بھائی میرا بچہ تو غلط ماحول میں چلا گیا تو یہ تو میرے خامند کی میرے پاس ایک ہی امانت ہے، تو میں اپنے خامند کو، اللہ کو کیا جواب دوں گی کل قیامت والے دن۔ چنانچہ اس نے اپنے علماء سے مشورہ کرنا شروع کر دیا، حضرت میں اپنے بچے کو تو نیک بنانا چاہتی ہوں، اللہ والا بنانا چاہتی ہوں، تو مجھے کوئی جگہ بتا دیجئے جہاں تربیت کے لیے میں چھوڑ دوں، جگہ بتا دیجئے۔ چنانچہ اس کو بتایا کہ جی فلاں اللہ والے ہیں، ان کا ایک بڑا زبردست مدرسہ ہے، وہ عالم بکتاب اللہ بھی ہیں اور عالم باللہ بھی، آپ ان کے پاس لے جائیں۔ ماں لے کر چلی گئی، ماں کو بڑی تسلی ہوئی کہ یہ تو حضرت کا بڑا اچھا مدرسہ ہے اور تربیت کا بڑا اچھا نظام ہے۔ تو ماں بچے کو چھوڑتے ہوئے
حضرت کو کہتی ہے حضرت میرے بچے کو آپ نے اس وقت تک میرے پاس نہیں بھیجنا جب تک یہ کچھ بن نہ جائے. ماں کیا کہہ رہی ہے جی؟ میرے بچے کو آپ نے اس وقت تک واپس میرے گھر میرے پاس نہیں بھیجنا جب تک یہ کچھ بن نہ جائے. تو وہ اللہ والے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ ماں کا کیسا زبردست جذبہ ہے. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب بچے کی جو ہے وہ پڑھائی کی ترتیب شروع ہو گئی. تو جیسے یہ مدرسہ اس کے قریب سے کچھ لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو ملتے ہیں لے جاتے ہیں, صبح آتے ہیں شام کو لے جاتے ہیں. تو وہ جو بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ میرے کلاس فیلوز کی کسی کی امی کسی کا ابو آ رہا ہے اور بچے کو سینے کے ساتھ لگا رہا ہے, کبھی کھانا دے رہا ہے, کبھی پیار کر رہا ہے, کبھی واپس گھر لے کر جا رہا ہے. تو اس بچے کے دل میں چند ہی مہینوں کے بعد یہ فکر پیدا ہوئی کہ بھائی میں اپنی ماں سے مل لوں. آج تو ماں سے ملے ہوئے 7-8 مہینے ہو گئے. تو بچہ یہ 7 سال کا بچہ اپنی ماں اپنے استاد جی کے پاس آتا ہے, ان سے کہتا ہے حضرت دیکھیں میرے کلاس فیلوز جو بچے ہیں نا ان کے تو والدین ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں, میرا تو والد ہے نہیں ماں ہے, تو میرا بڑا جی کر رہا ہے حضرت مجھے ماں سے ملنے کی اجازت دے. تو حضرت نے کہا بیٹا میں نے تو تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت تک نہیں ملنے دینا جب تک تو کچھ بن نہ جائے. تو ابھی تو چند مہینے ہوئے ہیں بیٹا, ابھی تو اس میں بڑا ٹائم لگے گا. اس نے کہا نہیں استاد جی میرا بڑا دل کرتا ہے, اب تو میرا دل مدرسے میں بھی نہیں لگ رہا, اب مہربانی کر کے مجھے اجازت دے. اب جب وہ دیکھا کہ یہ بچہ تو بڑا اصرار کر رہا ہے تو انہوں نے اس بچے کو نا جیسے یہ قرآن مجید ہے اس کے 5 سپارے دے دیے. بھائی ظہر کے ٹائم بچہ آیا اور کہا عصر تک یہ 5 سپارے زبانی سنا دو نا تو تم ماں سے مل لینا. تو استاد جی نے اس بنیاد پر اس کو سبق دیا کہ نہ سبق یاد ہوگا اور نہ بچہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرے گا, اور جو میری اس کی ماں کا وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. اب بچے نے کہا ٹھیک ہے جی استاد. اب وہ جو کتاب تھی وہ اٹھا کے بچہ اپنے کمرے میں چلا گیا کہ استاد جی نے جو سبق دیا ہے وہ میں. تو جب بچے نے وہ کتاب کھولی تو بچے کو محسوس ہوا کہ میں تو یہ کتاب یاد نہیں کر سکتا. اب ماں کی دل میں محبت تو نیچرلی چیز ہے بچوں کے اس میں ہے. تو بچے نے وہ کتاب سائڈ پہ رکھی اور اس نے مصلی بچھا دیا. اللہ. جب میرے بھائیو دوستو بزرگوں وہ بچہ نفل پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے ایسے جھولی پھیلا لی اللہ کے سامنے, یا اللہ ماں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ نے زمین آسمان کا نظام بغیر کسی کی مدد کے تنے تنہا بنا لیا. یا اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. یا اللہ آپ نے اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں, آپ کا امر ہے تو آگ جلا نہیں سکی. یا اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے محفوظ کرنے والے آپ ہیں. یا اللہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے آپ ہیں. یا اللہ ایک پہاڑ پھٹا اس میں سے گابن اونٹنی نکالنے والے آپ ہیں. یا اللہ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر صدا کو سننے والے اور حفاظت کرنے والے آپ ہیں. یا اللہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں, میں ایک چھوٹا سا آپ کا حقیر بندہ ہوں, میں یہ سبق یاد نہیں کر سکتا, آپ تو مجھے یہ سبق یاد کروا سکتے. بچہ دعا سے فارغ ہوا اور اس نے وہ کتاب اٹھائی اور استاد جی کے پاس چند ہی منٹوں کے بعد استاد جی حیران بھئی یہ کب صفحہ یاد کر کے آ گیا ہوگا. کہا بچہ کیا معاملہ ہے؟ استاد جی سبق سن لیں. تو جب استاد جی نے کتاب کھولی بچے نے سبق سنانا شروع کیا, الف سے لے کر یہ تک ایک ایک حرف ایسے ہی سنا دیا. تو استاد جی کی نظر فوراً پڑ گئی کہ بھئی یہ کوئی عام, جیسے اس کی ماں بہت خاص ہے, یہ بچہ بھی کوئی خاص اللہ کا نیک بندہ بنا ہو. ٹھیک ہے بچہ آپ نے سبق سنا دیا, ہمارا آپ سے وعدہ تھا, آپ چلے جائیے. اب یہ بچہ جو ہے
ماں کی محبت کا پیاسا اور اپنے دماغ کے اندر تانے بانے بنتا ہوا بھاگتا ہوا گھر جا رہا ہے، آج ماں کے سینے سے ہاتھ لگ کر ماں کی ممتا کی پیاس بھی بجھاؤں گا اور اپنا کلیجہ بھی ٹھنڈا کروں گا، آج ماں کے ہاتھ کے بنی ہوئی گرم گرم روٹی کھاؤں گا، آج رات کو ماں کے ساتھ بستر میں ہی سوؤں گا، کتنا مزہ آئے گا، کتنے مہینے ہو گئے ماں سے ملاقات۔ بچہ بھاگتا 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 جب دروازے پر پہنچا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، تو اندر سے آواز آئی، کون ہے بھائی، کون ہو؟ فرمایا، امی آپ کا بھائی یزید آیا ہے۔ ماں نے کہا، کون سا بھائی یزید؟ امی آپ کا بیٹا بھائی یزید آیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں تو کسی بھائی یزید کو نہیں جانتی، میں نے تو بھائی یزید چھوڑا تھا کہ وہ کچھ بن کر آئے، یہ کون سا بھائی یزید ہے جو بغیر بنے میرے پاس آ گیا؟ امی میں استاد جی سے اجازت لے کر آیا ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے دروازہ کھول دیں، میں صبح واپس چلا جاؤں گا، استاد جی نے مجھے اجازت دی۔ ماں کہہ رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو وہ ہے جو میرے پاس کچھ بن کے آئے گا، یہ کون سا بایزید ہے جو بغیر بنے میرے پاس آ گیا؟ اب ادھر سے جو ہے وہ اصرار ہے، ادھر سے انکار ہے، بچہ کافی دیر اسی دروازے کے باہر کھڑا روتا رہا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ابھی شام ہوئی نہیں، بچہ واپس مدرسے میں۔ استاد جی نے کہا، بیٹا کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا، استاد جی میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا، اور ماں نے کہا ہے میرا بایزید تو کچھ بن کر آئے گا، یہ بے بنے کون سا بایزید آ گیا میرے پاس؟ استاد جی اب مہربانی کر پر میرے محنت کر دیجئے، مجھے کچھ بنا دیجئے کہ میں اپنی ماں سے تو ملوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے، مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے، اور 13 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزرے جی؟ 13 سال گزر گئے۔ تو ایک دن تہجد کا وقت ہے، وہ اللہ والے جو ہے مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اشارہ ملا کہ یہ جو نوجوان بایزید ہے، آپ کے سینے میں جو نعمت ہے وہ اس کو منتقل کر دیں، ہم نے بایزید سے دین کا کام لینا ہے۔ یہ اپنے کمرے سے اٹھے، تہجد کا وقت تھا، بایزید کے کمرے میں چلے گئے تو دیکھا وہ بچہ سجدے میں گر کر اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ دعا سے بچہ فارغ ہوا، استاد جی نے سینے سے لگایا، جو نعمت اللہ والوں کے سینوں میں ایک نعمت ہوتی ہے وہ بچے کے سینے میں منتقل کی، اور فرمایا، بیٹا جاؤ، تمہیں مبارک ہو، تمہاری اور تمہاری ماں کی قربانی کو اللہ نے پسند کر لی۔ اللہ نے مجھے یہ اشارہ دیا ہے کہ اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ چنانچہ یہ بچہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، استاد جی سے اجازت چاہی، اور گھر کے دروازے پر 13 سال۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے بھائی؟ فرمایا، اماں جان آپ کا بھائی یزید آیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، سر سے لے کر پاؤں تک بچہ سنت لباس میں ملبوس، اور چہرے کے اوپر وہ انوارات کی بارش ہے جو نیک لوگوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بتاتا ہے، یہ سچ بتاتا ہے۔ ماں نے سینے کے ساتھ لگایا، بٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، نفل ادا کیے، یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، آج میرا بیٹا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ بن گیا۔ یہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جب ماؤں کی تمنائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر امت کو بایزید بستامی ملا کرتے ہیں۔ جب ماؤں کی تمنائیں ایسی ہوا کرتی ہیں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی ملا کرتے ہیں۔ جب ماؤں کی تمنائیں ایسی ہوتی ہیں
تو پھر مولانا قاسم نانوتوی جیسی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات ملا کرتی، پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اللہ تعالیٰ امت کو عطا فرماتا۔ آج ہماری تمنائیں بدل گئی میرے بھائی اور دوستوں۔ ہاں، آج ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، کس نے منع کیا بھائی ڈاکٹر بناؤ نہ بناؤ، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، یہ بڑا ڈگریاں حاصل کر لے۔ آج کل تو پنڈی اسلام آباد میں پراپرٹی ڈیلر بننے کا بڑا رجحان ہے، لیکن بھائی مسلمان بھی تو بناؤ۔ یہ ڈاکٹری کی ڈگری قبر میں نہیں جائے گی، حافظ قرآن کی ڈگری قبر میں ساتھ جائے گی۔ ڈاکٹری کی ڈگری یہیں پہ ختم، حافظ قرآن کل قیامت والے دن کے ساتھ۔ حافظ قرآن سے کیا کہے گا اللہ؟ بھائی اپنی جو تجھے یاد ہے نا یہ پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، بس تیرا درجہ وہی ہے جہاں پر تو رکے، بس تیرا درجہ وہی ہے جہاں پر تو رکے۔ اور حافظ قرآن یہ جو بچہ معین خان ہے، یہ پٹھان فیملی کا بچہ نظر آ رہا ہے مجھے، جدون تو پٹھان ہوتے ہیں زیادہ ماشاءاللہ۔ تو اس بچے کے والدین کو اللہ رب العزت ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات۔ اور جو باعمل حافظ، ہاں یہ آپ بچوں یہ بات اچھی طرح سے سن لو، جو باعمل حافظ قرآن ہوگا، ہاں بے عمل حافظ قرآن نہیں، باعمل حافظ قرآن ہوگا، آپ حدیث کو کھول کے پڑھ لیں گے، اللہ پاک اس باعمل حافظ قرآن کو جنت کے 10 فری ٹکٹ دے گا۔ جن لوگوں کے عزیز و اقارب کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ ان 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر داخل۔ پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، ایک آدمی کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا، اور باعمل حافظ قرآن بن گیا تو کتنے فری ٹکٹ ملیں گے جی؟ 10 فری ٹکٹ ملیں گے، 10 فری ٹکٹ۔ تو آپ لوگ بھی سارے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عمل والی زندگی اختیار کریں، ہاں نمازیں بھی پڑھیں گے، والدین کی خدمت بھی کریں گے، سچ بھی بولیں گے، اور ہم جو ہے وہ نیک انسان بن کر اپنی زندگی بسر کریں، نیک انسان۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں۔ ہم نے اس کو صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے آج کل رکھ لیا۔ ہاں یہ مردوں کو بخشوانا اچھی بات ہے، ایصال ثواب کریں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایصال ثواب نہیں ہے، لیکن صرف مردے بخشوانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو عظمتوں پر پہنچانی، رفتوں والے پر پہنچانے والی کتاب ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے ہو تاریخ قرآن۔ قرآن کو چھوڑ دیا، آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہماری بے عملی کی وجہ سے، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کا نبی ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر کیا کہیں گے؟ یا اللہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے ہمارے خلاف اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم نے چھوڑ دیا اس قرآن، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور نہ عمل کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیں ٹوٹا کرولا، ٹوٹا ایک کمپنی ہے، وہ گاڑی بناتی ہے۔ اب جو گاڑی وہ بناتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں بھائی اس کو چلانے کے لیے یہ کتابچہ ہے، اتنا موٹا کتابچہ ہوتا ہے، اچھا یہاں پر آپ نے انجن آئل ڈالنا ہے، یہاں ریڈیٹر میں آپ نے کولنٹ ڈالنا ہے، یہ بریک آئل ڈلے گا، یہاں پر وہ جو فلوڈ آئل ہے ڈلے گا، سٹیئرنگ والا جو ہوتا ہے، اچھا یہاں یہ کرنا ہے، یہاں ٹائروں میں ہوا ہوگی۔ اب ایک آدمی 25 30 40 لاکھ روپے کی گاڑی لے کر وہ کہے کہ بھائی یہ تو گاڑی میری ہے، اس کو میں ٹوٹا کمپنی کی کتاب کے مطابق، ہدایات کے مطابق نہیں چلاؤں گا، اپنی مرضی سے چلاؤں گا۔ جہاں ڈالنا ہے پیٹرول وہاں ڈالوں گا میں ڈیزل، اور جہاں ڈالنا ہے کولنٹ وہاں ڈالوں گا میں پیٹرول، اور جہاں ڈالنا ہے انجن آئل وہاں میں پانی ڈالوں گا۔ رزلٹ کیا نکلے گا جی؟ جہاں لگنی ہے بریک وہاں میں دباؤں گا ایکسیلیٹر، میری گاڑی ہے جی، میں جس طرح مرضی چلاؤں۔ آپ لوگوں نے یہ نعرے سنے نا، میرا جسم میری منزل۔
تیرا جسم کہاں سے آ گیا بھائی؟ کس کا؟ یہ کس نے دیا جی سب کچھ؟ اللہ نے. آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے. کان کس نے دیے؟ اللہ. دل دماغ صحت کس کی نعمت ہے؟ اللہ. آج ہم اس 6 فٹ کی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی گاڑی کو اپنی عقل سمجھ کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ ارب پتی بھی پریشان، کروڑ پتی بھی پریشان، اور 1000 پتی تو ویسے ہی بیچارہ پریشان. ہاں، اس وجہ سے کہ بنانے والے کی مرضی کے مطابق یہ 6 فٹ کا جسم استعمال ہو رہا ہے. مرضی کے مطابق استعمال ہوگا تو ٹھیک چلے گا، فائدہ ہوگا. جیسے گاڑی بنانے والی کمپنی کی مرضی کے مطابق چلے گی تو فائدہ دے گی، اور اگر اس کے خلاف ہوگی تو پھر کیا ہوگا جی؟ ہاں، میرا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ 2 میڈیسنز ہیں جو ہر سال اربوں روپے کی مارکیٹ ان کی اوپر جاتی ہے. مثلا ایک دوائی ہے، وہ پچھلے سال بکی تھی 10 ارب روپے کی، تو اس دفعہ بکے گی وہ 15 ارب روپے کی، اگلے سال بکے گی 20 ارب روپے کی. اس دوائی کا نام ہے سکون والی گولیاں، ٹرانکولائزر جن کو ہم کہتے ہیں. تو ہمارے پاس تو اللہ کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، پھر ہم بے سکون کیوں ہو رہے ہیں جی؟ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں بے سکون ہو رہے ہیں جی؟ نیند نہیں آتی لوگوں کو، آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں. اور دوسری جو بڑی مارکیٹ ہے وہ میدے والی گولیاں، ہاضمے کا نظام خراب ہو گیا جی. یہ دماغ جب انسان کا خراب ہوتا ہے نا، تو یہ پیٹ کا بھی دماغ ہوتا ہے، یہ بھی خراب ہو جاتا ہے، پھر ہاضمے کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر ہم جو ہے نا وہ ہاضمے والی گولیاں کھانا شروع ہیں، رائزک ٹائپ جو چیزیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم جوں آج ہمارے پاس اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو پرانے دور کے بادشاہوں کے پاس بھی میسر نہیں تھی، پھر ہم کیوں بے سکون ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. پہلے ایک آدمی کماتا تھا 10 کھاتے تھے. پوچھیں ایسا ہی ہے جی؟ آپ اپنی زندگی اٹھا کے دیکھیں پرانی. مجھے بچپن میں یہ بات یاد ہے، ایک کماتا تھا 11 کھاتے تھے. اب 11 ہیں، 10 کماتے ہیں پھر بھی روتے ہیں، مر گئے، لٹ گئے، کچھ بنتا نہیں ہے، بے برکتی ہے، قرضے لینے پڑتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے اوپر تمہارا تعلق ہے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کو چھوڑ دیا. یہ سینوں میں اتارنے والی کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہم نے اتاری، کس لیے اتاری؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس کتاب کا مقصد بتا رہے ہیں. تو اللہ اس کتاب کی برکت سے اقوام کو اونچا کرتے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے. اور بنانے اسی جس نے یہ کتاب اتاری اس نے ہمیں بنایا. وہی ہمارا مالک، خالق ہے، مالک ہے، وہی رازق ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہم اس کتاب کو آگے رکھیں، پیچھے نہیں رکھیں. دیکھیں، کتاب کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ احترام نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ڈسٹنگ کی، اس کو اور اونچی جگہ رکھ دیا جی بس. نہیں، یہ اس کا احترام نہیں. اس کا اصل احترام یہ ہے ہمارے سینوں میں اتر جائے، ہمارا عمل اس کے مطابق بن جائے. یہ اس کتاب کا احترام. دیکھیں، اللہ صمد ہے. اللہ کی ایک صفت کیا ہے جی؟ صمد. کیا مطلب ہے؟ اگر سارے کے سارے جن اور انسان ولی اللہ بن جائے نا، اللہ کی بڑائی کبریائی میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. اور یہ سارے شیطان بن جائے نا اگر، تو اللہ کی بڑائی کبریائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں. وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں. اس کی عبادت کرنے کے لیے کائنات میں انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز موجود ہے. بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک قبلہ ہے فرشتوں کا جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں جی؟ 70,000. ایک فرشتہ آج مثلا جس نے طواف کیا نا، وہ انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے میرا نمبر آئے. قیامت تک اس کا نمبر واپس نہیں آئے گا.
اللہ فرما رہے وما جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں یہ وہی جانتا ہے۔ تو وہ فرشتے ہر ٹائم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ 7 ارب انسانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، نہ یہ جو تھوڑے سے جن رہتے ہیں ان کی ضرورت ہے اللہ کو۔ وہ بے نیاز ہے، اس کا ہر کام سب کے بغیر بن سکتا ہے، لیکن کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہیں بن سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، اللہ الصمد، ہمیں اس کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی، قبر میں بھی، حشر میں۔ دیکھیں 2022 ہے جی، 2023، 2123 میں ہم کدھر ہوں گے جی سارے؟ یہ چودھری صاحب، یہ بھٹو صاحب، یہ میاں صاحب، یہ خان صاحب، یہ سردار صاحب، یہ کدھر ہوں گے سارے؟ قبر کے اندر۔ کوئی نہیں جانتا ہوگا میرا پردادا کون تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے پردادے کا حسب نسب پتہ ہے جی وہ کیا کرتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا۔ تو ہمارا کس کو پتا ہوگا؟ تو 1923 میں ہم میں سے کسی کا کوئی نشان نہیں تھا، اور 2123 میں پھر ہمارا کسی کا کوئی نشان نہیں ہو۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ آج کل نوجوان ہے نا، وہ شیشے میں دیکھتے ہیں میں تو بڑا حسن یوسف ہے میرے اوپر، میرے مسلز بڑے مضبوط ہیں، اور میرے بال کالے ہیں، میرے گالوں کے اوپر سے جو ہے نا وہ خون ٹپک رہا ہے، ایسے ریڈش ہیں یہ سارے۔ میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، چند صبح چند شامیں آ جاتی ہیں، پھر یہاں بڑھاپے کی مکڑیاں آ کے جالے بننے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر 8 نمبر کی اینک لگ جاتی ہے۔ کدھر گئی تیری جوانی، کدھر گئی تیری آکڑ خانی، کہاں چلا گیا تیرا وہ رنگ و روپ، اس کو زمانے نے کھا لیا۔ وقت کی جو ایام گردش ہے یہ ہڑپ کر گئی اس کو، آج تو کمر بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایسے کر کے چل رہا۔ بھئی یہ چند صبح چند شامیں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے، تو ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کا اہتمام کرائیں۔ ہاں، اپنے بچیوں کو، اپنی بیگمات کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو نماز کی طرف لائیں۔ ہم خود بھی ذکر کرنے والے بن جائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، ان کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں۔ یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک ان کو عزتیں، رفتیں، کامیابی، اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کریں۔ دیکھیں دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین اچھے اخلاق ہماری زندگی کا ایک بڑا 90% حصہ ہمارے معاملات ہیں۔ آج ہم نماز پڑھنے کو، تسبیح پھیرنے کو، قرآن پڑھنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کو دین نہیں سمجھتے، بیوی کی خدمت کو، بچوں پر پیسے لگانے کو اپنی عبادت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو بیوی بچوں کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر ہوا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ تو گھروں کے اندر پیار محبت والا ماحول ہو، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی، انشاءاللہ بچے خود بخود محبت سیکھیں گے۔ اور میاں بیوی ہر وقت تو تڑا لگی رہے گی تو بچے آپ جتنی مرضی نصیحت کر لیں اس کو نہیں۔ تو ہمارے گھروں میں پیار محبت والا ماحول ہو، اور ہمارے دل تب جڑیں گے جب دین اسلام کی گوند لگی ہوگی۔ ہر چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی گوند ہوتی ہے نہیں، یہ کپڑا آپ نے جوڑنا ہے تو یہ گوند سے جڑے گا جی، الفی سے نہیں جڑے گا، یہ دھاگے سے جڑے گا۔ لوہے کے 2 ٹکڑوں کو جوڑنا ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کی ضرورت ہے، سوئی دھاگے سے نہیں جڑیں گے وہ۔ اسی طرح سے 2 دلوں کو جوڑنے والی گوند کا نام کیا ہے جی؟ دین اسلام۔ جتنا ہم دین پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ اتنے ہمارے دل جڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے مقبول بندوں میں شمار فرما دے، اور اس کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں جنہوں نے اس کی ہیلپ کی یہاں تک پہنچنے میں، اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے، اور اس بچے کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور جن اساتذہ نے اس کے اوپر محنت کی، قاری عبدالرحمن صاحب اور جو معاونین ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ سب کو اس عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، اور اس مدرسے کا فیض اللہ پاک اور جاری و ساری فرما دے، اور یہاں نکلنے والے سارے بچوں کو اللہ پاک اپنے مقبول بندے اور بندیوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
اب ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ توبہ اس لیے کرنی ہے جی کہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ توبہ انسان کا روحانی غسل ہے۔ کیا جی؟ جیسے انسان دن میں جتنی دفعہ زیادہ غسل کرتا ہے اتنی میل کچیل اس سے نکلتی ہے، اسی طرح ہم جتنی دفعہ توبہ کریں گے ہماری روح اتنی نکھرے گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم ہستی بھی ایک سیشن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 100 مرتبہ۔ اور ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ آپ استغفار۔ اب ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو کتنی مرتبہ استغفار کرنی چاہیے؟ تو اس وقت جو امت جس حالت میں ہے نا، میں تو یہ بیان نہیں کر سکتا ابھی، تو ہم سب کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے اور اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سنتے رہتے ہیں وہ اس بات سے بڑا بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی سارے مجمع لاکھوں کا ہے نا صاحب، بھائی سب توبہ کرو۔ یہ ویسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی حقیقت ہے۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو اللہ کے عذاب ہمارے پر برس رہے ہیں اور مزید آگے ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو نظر آ رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ہم اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ آپ فرعون کا حال پڑھتے ہیں، اللہ نے اس کو غرق کر دیا، نمرود کو مچھر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، فلاں قوم سمود تھی، اللہ نے چیخ بھیجی، مر گئے سارے، کلیجے پھٹ گئے۔ عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہوا چلائی اور ہوا ان کو پٹکتی تھی ایسے۔ ایک قوم تھی جن پر اللہ نے عذاب کا نبی کو بتا دیا بھائی 3 دن کے بعد یہ سارے غرق ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو محسوس ہو گیا، نبی چلے گئے، ان کو محسوس ہوا کہ بھائی اب ہماری بچت نہیں، اب ہم نہیں بچ سکتے۔ تو وہ سارے ایک میدان میں جمع ہو، قوم یونس جس کو کہتے ہیں، سارے ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ یہاں تک میں نے ایک عجیب بات پڑھی تفسیر ابن کثیر کے اندر، تاریخ ابن کثیر کے اندر واقعہ جو لکھا انہوں نے لکھا وہ ایسے روئے جو جانور بھی وہ ساتھ لے کر اس میدان میں جمع ہوئے، وہ ایسے انہوں نے نیر بہائے کہ جانور بھی رونا شروع۔ اللہ نے وہ عذاب کا فیصلہ اس توبہ کی برکت سے واپس کر۔ تو یہ جو توبہ ہے یہ ہمارا روحانی غسل ہے، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ اپنے عذاب واپس لے۔ لہٰذا ہمیں صبح شام توبہ کرنی چاہیے، ایک تسبیح صبح ایک شام استغفار کی، اللہ سے معافی مانگ۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اجتماعی توبہ کی کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی جو خواتین ہیں وہ بھی سچے دل سے اپنے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں پر، اور مرد حضرات بھی، بچے بھی اس کلمات کو پڑھیں میرے پیچھے پیچھے۔ تو سب ساتھی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا کما هو بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جمیع جمیع احکامہ احکامہ اقرار باللسان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ اشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ۔ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ برحمتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھ کر ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ فرمایا جو توبۃ النصوح کرتا ہے نا، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، سارے گناہوں کو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک صحرا ہے، حدیث کے مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی کے پاس ایک سواری ہے، اور اس صحرا سے نکلنے کے لیے وہ سواری اور اس کے اوپر جو سامان ہے یہ
تو وہ آدمی کسی جگہ استراحت کے لیے بیٹھتا ہے، اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا تھوڑی دیر کے لیے، جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ سواری غائب۔ اب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا مرنا تو اس صحرا میں ہے، یہ اتنا بڑا صحرا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اسی پہ، اور اس صحرا سے نکلنے کا جو راستہ تھا وہ بھی اس اونٹ پہ یا اس سواری پہ تھا، وہ بھی چلی گئی۔ لہٰذا اب وہ ہر چیز سے مایوس ہو کر اس انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہیں مرنا ہے۔ اب اسی سوچوں میں ہے کہ میں ابھی گیا تو اس کو ایک دم سے وہ ایسے سر اٹھاتا ہے تو وہ سواری سامنے ہو گئی، وہ سواری سامنے۔ اب وہ اس عمل پر اس سواری کو واپس پا کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا، یا اللہ تو میرا پروردگار، میں تیرا بندہ۔ اس نے خوشی میں یہ کہا، یا اللہ میں تیرا پروردگار، تو میرا بندہ۔ بعض اوقات خوشی میں زبان پھسل جاتی ہے نا، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا، یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو اس سواری کو واپس پا کر جتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی پروردگار کو بندے کی توبہ پر ہوتی۔ جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو پروردگار کو اس سے زیادہ خوشی۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ اس نے ہمیں ہاتھ سے بنایا، وہ بڑا پیار کرتا ہے ہم سے۔ ہم ہی جو ہے نا وہ غدار ہیں، غدار ہیں۔ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، کتے کو پانی پلایا، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اس کو بہانا چاہیے بھائی، کوئی صدق کے دل سے معافی تو مانگے، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا۔ ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں جی، ہم تو کسی اور چکروں میں لگ گئے۔ تو جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو دیکھو جو فرائض ہیں یہ ادا کریں، آپس میں کسی کے ساتھ ناراضگی ہے سینے کے ساتھ لگا، کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے واپس کر دو یا معاف کروا دو، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے نا اس کو واپس کر دو۔ ایک بالش جس نے کسی کی زمین دبائی ہوگی، 7 توک نیچے 7 زمین تک، یہ ایک بالش 7 زمینوں تک توک بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے۔ آج ہم لوگوں کا قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں، اور جب وہ بیچارہ مانگتا ہے، مشکل سے ہی مانگتے ہیں بیچارے، تو پھر ہم رشتہ داریاں اور قبریں بھی الگ کر لیتے ہیں۔ یہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی چیزیں جی، جب تک ہم حقوق معاف نہیں کروائیں گے۔ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اور میاں صاحب تسبیحاں پھیرے ہوتے ہیں، اور بیوی سے جب بات کرتے ہیں تو ایسے جابر بن کر، ایسے تھانے دار کی طرح اس کے ہر وقت ہم گرم گرم جو ہے آنسو نکالتے رہتے ہیں۔ یہ جو گرم آنسو ہے نا، یہ ہمیں جہنم میں پہنچا کے دم لیں گے بھائی۔ ہاں، رشتہ داروں کے ساتھ توڑا ہوا ہے، جوڑ لو بھائی۔ ناراضگی ہے، 3 دن تک جو آدمی ناراض رہتا ہے اس کا کیا انجام ہے جی؟ اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، سینے کے ساتھ لگا لو بھائی۔ حضرت امام حسن اور ان کے ایک بھائی تھے، حنفیہ عورت سے تھے، وہ ان کے آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی آپس میں۔ تو وہ جو حنفیہ کے بیٹے تھے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا، بھائی تو فاطمہ کا بیٹا ہے، میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، ہیں تو دونوں علی کی اولاد میں سے ہیں، لیکن تیرا نانا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا نانا فلاں، آپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ میں نے آپ کے نانا کا یہ قول سنا ہے کہ جو راضی نامہ کرنے میں پہل کرے گا اس کا درجہ اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ خط حضرت حسن کے بھائی نے ان کو لکھا، تو حضرت حسن بھاگ کر آئے اور اپنے بھائی کو سینے کے ساتھ، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ کیا کرے جی؟ صلہ رحمی ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑ۔ انس، میں تجھے اولین آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑو، جو تجھے عطا سے محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، معاف کرو۔ تو گھر کی زندگی جو جنت بنتی ہے وہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔ یہاں پر حقوق معاف کروا لے بڑا آسان ہے، اور کل قیامت والے دن اگر اللہ کے دربار میں معاملہ پیش ہو گیا اور کسی عورت کے گرم گرم آنسو اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے نا، گناہ والے پلڑے میں، تو پھر آپ کی بڑی بڑی پہاڑوں کی نیکیاں اس کو جھکا نہیں سکیں گی۔ تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔
پیار محبت سے زندگی گزاریں. تو 5 کام ہم کریں گے. درود شریف روزانہ پڑھنا، 1 تسبیح صبح 1 شام، استغفار کی 1 تسبیح صبح شام، قرآن شریف 1 سپارہ آدھا سپارہ، ہر وقت اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا، وقوف قلبی 4تھا عمل، اور 5واں مراقبہ. یہ 5 کام ہم کریں گے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے قلوب کو روشن فرمائیں گے اور شریعت اور سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہمیں خود یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر ایک پاور آ رہی ہے جو ہمیں خود بخود دین پر چلا رہی. ایمان بنتا ہے ان 5 اعمال سے. اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں بھی لگے ہیں آپ سب لوگ. وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے، نہ نوٹ کا سوال ہے، نہ ووٹ کا سوال ہے، نہ وہ سیاست میں ہیں بیچارے، نہ کسی اور چکر میں. وہ تو صرف ہمارے پاس، ہمارے دروازے ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھائی مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو، وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں. ہم دعوت و تبلیغ کی محنت میں بھی وقت لگائیں، اور کوئی اللہ والا جس سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے تو اس کی صحبت میں بھی جایا کریں، اس سے اپنی روحانی تربیت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرما دے. اب انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، سب ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، اے مالک، اے خالق، اے رزاق، آپ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، آپ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، آپ رزاق ہیں، ہم مرزوق ہیں، آپ جبار ہیں، ہم مجبور ہیں. یا اللہ آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں، آپ داتا ہیں، ہم منگتے ہیں. یا اللہ آپ کریم آقا ہیں، ہم آپ کے نمک حرام غلام بندے بندیاں. ہماری ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے. یا اللہ انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دے. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اللہ قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال فرما، اپنی پشت پناہی نصیب فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ وہ گناہ جو جلوت میں کیے معاف فرما، جو خلوت میں کیے معاف فرما. یا اللہ دل دماغ سے جو گناہ ہوئے معاف فرما، آنکھ کان کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ زبان کے تو بہت زیادہ گناہ ہیں، ان کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ تصوراتی گناہوں کو معاف فرما، شرمگاہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہاتھ پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما. آپ سے متعلق جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما، آپ کی مخلوق سے متعلق جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما. یا اللہ پاک کر دے، اللہ صاف فرما دے. یا اللہ یہ قرآن کی مجلس ہے، تیرے ایک معصوم بچے نے، یا اللہ تیرے ایک معصوم بندے نے، اس معصوم بچے نے قرآن ختم کیا، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس بچے کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور جتنے بچے پڑھ رہے ہیں سب کے لیے حفظ کرنا آسان بنا دے. یا اللہ سب کے قلوب میں اپنے قرآن کی محبت ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے، نبی علیہ السلام کی محبت ڈال دے، کامل اتباع نصیب فرما دے. قرآن کا نور ان کے سینے میں پیوست فرما دے. یا اللہ ان سب پر رحمت والی اپنی نظر ڈال دے. یا اللہ ان کو شیطان کے شر سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے. یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. اس مدرسے پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ان سارے بچوں کو مدرسے والے اساتذہ اور استانیوں کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اس مدرسے کا فیض یا اللہ سارے عالم میں جاری و ساری فرما دیجیے. اللہ ہم سب پر رحمتیں نازل فرما، کرم فرما، احسان والا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ساری امت پریشان حال ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے. یا اللہ ہمارے کوئی اعمال نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں جو بھی حالات ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. کبھی یا اللہ سیلاب ہمارے پر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی یا اللہ پہاڑ ہل جاتے ہیں، کبھی کافر یا اللہ ہمیں گاجر مولی کی طرح ذبح کر رہے ہیں. یا اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ گناہوں سے لتڑا ہوا کوئی آدمی یا اللہ تیرے در پر آتا ہے، تیرے سے معافی مانگتا ہے، تجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. گناہ گار کی توبہ تجھے بڑی پسند ہے میرے مولا. ہم بھی سب گناہ گار ہیں، توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ. گندگی میں لتڑا ہوا ایک شخص دریا کے کنارے پہنچ گیا. دریا کے اندر سے آواز آئی، بندہ میرے اندر چھلانگ لگا، میں تجھے پاک کر دوں گا. اس نے کہا دیکھ میں تو گندگی میں لتڑا ہوں، تیرے اندر چھلانگ لگوں گا تو بھی ناپاک ہو جائے گا.
تو دریا نے کہا تیرے جیسے لاکھوں بھی میرے اندر چھلانگ لگا دیں میں سب کو پاک کر دوں گا، میرا پانی چلتا ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یا اللہ جب تیرے پانی کے دریاؤں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ناپاکوں کو پاک کر دیتے ہیں، تو یا اللہ تیری رحمت کے دریا کا کیا کہنا، یا اللہ تیری رحمت کے دریاؤں کا کیا کہنا۔ یا اللہ ہم گناہ گاروں کو اس میں غوطہ لگانے کی توفیق عطا فرما، ہماری مغفرت فرما دے، گناہوں کو بخش دیجئے، گناہوں کو بخش دیجئے، گناہوں کو بخش دیجئے، ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، سب پر عافیت نازل فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ ہمارے والدین ذکارم جو اس دنیا سے فوت ہو چکے سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے، سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس سے پہلے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، آپ مرتے ہوئے ہمیں آخری وقت میں کلمہ شہادت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائے تقوی کی پوشاک نصیب فرما، اس سے پہلے لوگ ہمارے گھروں سے ہمارے جنازے نکالیں، ہمیں اپنے جسموں، گھروں، دفتروں، بازاروں سے گناہوں کے جنازے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ تیرے دربار میں قبر میں پیشی ہو، یا اللہ آپ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما دیجئے، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے کرم اور فضل سے قبول فرما، ساری دنیا میں جتنے بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دیجئے، سب پیاسوں کو پانی پلا دیجئے، سب ننگوں کو کپڑے پہنا دیجئے، سب بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے، سب بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، سب کافروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہدایت والوں کو تقوی نصیب فرما، تقوی والوں کو اخلاص نصیب فرما، اخلاص والوں کو آپ اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں جو دلوں میں نیک چاہتے ہیں سب کو پورا فرما، دلوں میں چاہتے ہیں ان کو پورا فرما، دلوں میں چاہتے ہیں ان کو پورا فرما۔ ہمارے قاری صاحب کو یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، جن کی اولادیں ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بچے بچیاں جن گھروں میں ہیں یا اللہ ان کے فرض نبھانے والدین کے لیے آسان بنا، نیک صالح رشتوں کو متوجہ فرما دیجئے، پھٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، یا اللہ فضل والا، کرم والا، احسان والا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔